نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ تو سب سے پہلے تو جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ کچھ نیو اسٹوڈنٹس نے بھی الحمدللہ ہمیں جوائن کیا ہے، تو النساء کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت سارا ویلکم۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کے ایمان میں، علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، الحمدللہ ہم لوگوں نے سورہ نور کمپلیٹ کی، اور امید کرتی ہوں اس سورہ سے ہماری زندگی ضرور بدلی ہوگی۔ ہم نے ضرور اس کے احکام کو صرف پین پیپر پہ نہیں لکھا، بلکہ ہم نے اسے اپنے دل پہ لکھنا شروع کیا ہوگا۔ اور یہی بات میں آج کی جو سورہ ہم لوگ شروع کرنے لگے ہیں اس کے بارے میں بھی کہوں گی کہ ان احکام کو پین پیپر پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے دل پر لکھنا ہے، اپنی زندگی میں لکھنا ہے، تاکہ ہم اسے بہترین طریقے سے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ نور جب پڑھی تو ہم نے اس میں بہت سارے احکام پڑھے جو آج ہماری سوسائٹی میں ایک گندگی پھیلی ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائی انہوں نے، اور اس وقت کا ماحول دیکھا گیا کہ کس طرح کا ماحول تھا، اور ایک نور لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ٹھیک ہے، تو صحابہ نے اس نور سے فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے، زندگیاں منور ہوئیں، لیکن کچھ لوگوں نے اس نور سے فائدہ نہیں بھی اٹھایا۔ تو یہ جو نور ہے یہ تا قیامت تک کے لیے ہے، قرآن کا نور۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس نور سے کتنا فائدہ اٹھانے والے بنتے ہیں، ہماری زندگی کتنی منور ہوتی ہے، ہم کتنے زیادہ اس دین کو سمجھ سکتے ہیں، ان احکام پر عمل کر سکتے ہیں۔ زندگی اگر ہم یہ سوچیں کہ بڑے مشکل ہیں یہ احکام، ان کو فالو کرنا بڑا ہی مشکل ہے، بڑا ڈیفیکلٹ ہے، تو دین ڈیفیکلٹ نہیں ہے۔ جس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم سفر کرتے ہیں، سفر کوئی سا بھی ہو وہ سفرنگ والا سفر ہوتا ہے نا، چاہے ٹرین کا ہو، چاہے پلین کا ہو، چاہے بس کا ہو، کوئی سا بھی سفر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کہنے کو ہم بولتے ہیں پلین کا سفر ہے، ٹھیک ہے، کچھ ہی گھنٹوں میں انسان سفر کر لیتا ہے، لیکن وہ 4-5 گھنٹے بیٹھنا بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے، پیر آپ کے دکھنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹرین کا سفر مشکل ہے، بس کا سفر مشکل ہے نا؟ تو یہ سفر لیکن ہم ہنسی اس کو گزار لیتے ہیں، کیا سوچ کر کہ چلیں کچھ ہی وقت کا تو سفر ہے، ابھی کمپلیٹ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، کچھ ہی گھنٹوں کا یا 1 دن کا سفر ہے، ابھی ختم ہو جائے گا، جو بھی پریشانی ہے دیکھ لیں گے، کھانا بھی جیسا ملتا ہے کھا لیں گے۔ تو یہی تو زندگی ہے نا، زندگی بھی تو سفر ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ چلے کچھ ہی وقت تو ہے، گزار لیتے ہیں کسی طرح سے، پھر تو انشاءاللہ جنت کے وہ جو باغات ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے،
ہماری اصل ڈیسٹینیشن تو وہ ہے نا انشاءاللہ، ہم وہاں جائیں گے، تو اس کے لیے تو راستہ تو کور کرنا پڑے گا نا، ٹھیک ہے۔ اب وہ راستے کی جو مشکلات ہیں اگر ہم ان کو یہ سوچ کر پار کرتے جائیں، یہ تو سفر ہے، چلیں ایک پڑاؤ گزرا، جوانی کا پڑاؤ گزرا، آپ ایک مڈل ایج میں آئے اس کا پڑاؤ گزرا، بڑھاپے کی طرف گئے وہ پڑاؤ گزرا، اور یہ سفر گزرتے 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 کیا ہوتا ہے، ہم فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتے ہیں، ہے نا۔ تو اب وہ فائنل ڈیسٹینیشن جو ہماری ہے وہ ہم نے خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے، کیونکہ ہماری فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچ کے ہمیں دو راستے ملتے ہیں، یا دو ڈیسٹینیشنز ہمارے لیے مقرر کر دی گئی ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم جو راستہ چوز کر رہے ہیں ہم نے کہاں کا راستہ چوز کیا، جنت کی طرف کا یا جہنم کی طرف کا، ٹھیک ہے۔ تو ان احکام کو فالو کر کے، بہترین انداز میں فالو کر کے، بہترین طریقے سے ان کے اوپر ورک کر کے انشاءاللہ ہم کہاں پہنچیں گے، جنت کی طرف پہنچیں گے۔ تو چلیں پھر ایک قدم اور ہم لیتے ہیں، ایک قدم ہم نے سورہ نور سے لیا تھا، انشاءاللہ آج دوسرا قدم ہم لیتے ہیں سورۃ الحجرات سے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو سورہ حجرات کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا ہے اس کے بارے میں، پہلے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم اس کا پراپرلی اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے ہم اسکرین شیئر کریں گے۔ اوکے جی، سورۃ الحجرات۔ اچھا، حجرہ کا مطلب جانتے ہیں آپ لوگ کیا ہوتا ہے؟ حجرہ کا میننگ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ کمرہ، روم، جی بالکل، ٹھیک ہے، جو کمرہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں حجرہ، ویری گڈ ماشاءاللہ۔ اور یہ کیا ہے، حجرات۔ اب یہ آت کی جو آواز آتی ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ آت کی جو آواز آتی ہے یہ کیا ہوتا ہے، جمع ہوتی ہے نا، ویری گڈ، مؤنث کی جمع، حجرات۔ تو حجرہ میں گولتا ہوتا ہے، اس وجہ سے کیا ہوا، یہ اس کی جو جمع آئی وہ کیا آئی، آت آئی، ٹھیک ہے، حجرات۔ ال کی وجہ سے جب ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ خاص کے لیے استعمال ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا گرامیٹیکلی اس کو بتا رہی ہوں میں آپ کو کہ جو رومز ہوتے ہیں ان کے لیے دا پرائیویٹ چیمبرز الحجرات کو کہا جاتا ہے، جو رومز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو میننگ ہو گیا۔ اور یہ جو سورہ ہے یہ مدنی سورہ ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور مدینہ میں بھی یہ بالکل آخری وقت تھا نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس دور میں نازل ہوئی ہے۔ 9 ہجری کے بارے میں آپ لوگ کچھ جانتے ہیں؟ 9 ہجری کون سا وقت تھا؟ 9 ہجری میں کیا ہوا تھا، کیا خاص ہے 9 ہجری کے بارے میں؟ مکہ فتح کب ہوا تھا؟ ویری گڈ افشا، مکہ فتح ہوا تھا نا 9 ہجری میں، تو یہ بالکل اس وقت کی سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں دو چھوٹی سی سورہ ہے، ٹھیک ہے، 2 رکوع ہیں، 18 آیات پر مشتمل ہے، 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ اور اس میں ہم دیکھیں گے الگ الگ موقع تھے جن پر کچھ احکام نازل ہوئے، اور ان سب کو جمع کیا گیا اور پھر یہ ایک سورہ تیار ہوئی۔ ہم جانتے ہیں نا وحی ایسے نازل ہوتی تھی کہ جب کوئی ریزن ہوتا تھا، کوئی بات ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے کہنا ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے تھے، کبھی ایمان والوں سے، کبھی لوگوں سے، کبھی رسول اللہ سے، اور پھر یہ باتیں وحی کی شکل میں نازل ہوتی تھی، قرآن کے اندر ان کو
درج کیا جاتا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ بتا دیا کرتے تھے کہ کون سی آیت کون سی سورہ میں کون سی مطلب کہاں پہ اس کو رکھا جانا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سورہ کو سورہ اخلاق بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے احکام, ہمیں ایک احکام کا پورا ایک گلدستہ ہمیں اس سورہ میں نظر آئے گا. سورہ نور ہم نے پڑھی تھی, سورہ نور کے اندر بھی ہم نے بہت سارے احکام پڑھے الحمدللہ, اور سورہ احزاب میں بھی ہم نے بہت سارے احکام پڑھے الحمدللہ. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ سورہ حجرات میں بھی ہم بہت سارے احکام پڑھیں گے. لیکن کیا ہمارا مقصد صرف ان احکام کو پڑھنا ہے یا ان کے اوپر کچھ عمل بھی کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے, فالو کرنا ہے, نہیں تو ہم زندگیاں گزار دیں لیکن یہ قرآن ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ اگر ہم اس کے اوپر ورک نہیں کریں گے, عمل نہیں کریں گے, فالو نہیں کریں گے, اتباع نہیں کریں گے, اس کو سمجھیں گے نہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اس میں ابھی ہم دیکھیں گے ہر ایک آیت تو نہیں, لیکن مطلب آیتوں کو ہم دیکھیں گے کس طرح سے آیتوں کا جو شان نزول ہے. شان نزول سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ کیا مقصد تھا جس کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی؟ تو کئی آیات ہیں جن کا ایک پورا شان نزول ہوگا جو آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ, کہ دیکھیں یہ پس منظر تھا, یہ بیک گراؤنڈ تھا, یہ چیز بیک گراؤنڈ میں چل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی. ٹھیک ہے, ہر ایک آیت کا ہم دیکھتے جائیں گے, جہاں بھی ہمیں ملتا ہے کچھ احادیث سے ملے گا. ٹھیک ہے, مفسرین نے اس کے بارے میں بتایا ہوگا, تو ہم کوشش کریں گے کہ اس ہر ایک جو اس کا شان نزول ہے, اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے, اس کو لیتے ہوئے چلیں, اس کے بارے میں ہم بات کریں. اچھا, اس سورہ کو جب ہم پڑھیں گے تو جی, اس سورہ کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑے ہی جو مینرز ہوتے ہیں نا, جو آداب ہوتے ہیں, وہ ہمیں سکھائیں, ایٹیکیٹس ہمیں سکھائیں. اور جیسے ہی ہم سورہ شروع کریں گے انشاءاللہ, اس میں سب سے پہلے بتایا گیا کہ اللہ کے ساتھ ہمارا ادب کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح سے ہمارا ادب ہونا چاہیے. پھر ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمارے کیا جو ادب و آداب ہیں, ایٹیکیٹس ہیں, کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ان تمام مینرز کو, ایٹیکیٹس کو انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک سورہ ہے, یہ ہمیں زندگی کو گزارنے کے سنہرے آداب سکھاتی ہے. اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک کمیونٹی میں کس طرح سے ہمیں رہنا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم دیکھیں گے اپنے بھائیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, مطلب ایک مسلمان بھائی کے ساتھ کس طرح سے انسان کو رہنا ہے. اچھا, آپ لوگوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ 9 ہجری میں یہ سورہ نازل ہوئی. ٹھیک ہے, تو وہ وقت کون سا تھا؟ یہ وقت وہ تھا جس میں جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, ایک مسلمان معاشرے کی بنیاد پوری طرح سے پڑ چکی تھی. لوگ جو تھے جوک در جوک, فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے. اچھا, یہاں پہ سمجھیں کہ کچھ لوگوں کے دل کے اندر تو ایمان واقعی میں جگہ پکڑ چکا تھا, جو یہ سوچ رہے تھے کہ بس ہمیں اسلام قبول کرنا ہے, لیکن کچھ ماحول سے ڈر رہے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی پریشانیاں نہ آ جائیں, تھوڑے کمزور دل کے تھے, سمجھ نہیں پا رہے تھے اسلام کیسے قبول کریں. لیکن کچھ لوگ مطلب ڈر کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے نا. لیکن کیا ہوا, جب اسلام پورا عروج پہ آیا تو لوگوں نے جب دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا, اسلام کا مطلب بول بالا ہو گیا, تو لوگوں نے کیا کیا, اسلام کو قبول کیا. لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ سوچ رہے تھے کہ چلیں جی, اب اسلام کا تو غلبہ ہے, بول بالا ہے, تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کا ہے اسلام, ذرا دیکھیں تو تھوڑا مزہ چکھیں. اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں نا, بہت سے لوگ کئی مطلب کئی جگہ صرف اس وجہ سے جاتے ہیں کہ ذرا دیکھیں تو ماحول کیا ہے.
آج بھی لوگ ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جن کے اندر بہت زیادہ ایمان کا ایک غلبہ نہیں تھا, صرف دیکھنے کے لیے انہوں نے جوائن کر لیا. ٹھیک ہے, اس میں بدو قبائل بھی تھے. بدو قبائل کون سے ہوتے ہیں؟ جو ہوتے ہیں نا دیہاتی. ٹھیک ہے, دیہاتی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تھے, ان کے بڑے بڑے قبیلے تھے. اب یہ جو دیہاتی تھے ان کی جو تربیت تھی وہ تو اچھے نہیں ہوئی تھی. کیوں نہیں ہوئی تھی؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تو نہیں بیٹھے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ جس طرح سے صحابہ کا ایمان تھا, ان بدو جو لوگ تھے یہ ان کا وہ ایمان نہیں تھا نا. کیوں؟ کیونکہ ان کو تو پڑھائی انہوں نے کی نہیں تھی نا, اس بارے میں کچھ بھی نالج نہیں تھی ان کے پاس, اس بارے میں ایجوکیشن نہیں تھی ان کے پاس کہ اسلام میں کرنا کیا ہے, کس طرح سے ایک اسلامک معاشرہ ہوتا ہے, کس طرح سے ادب و آداب کا یہ ایک مذہب ہے. ٹھیک ہے, کیسے معاملات ہونا چاہیے, اخلاق کیسے ہونا چاہیے, یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو بتانی تھی, ضروری تھا. کیونکہ اگر نہیں بتاتے تو مسلمان کو کیسے سمجھا جاتا کہ مسلمان ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا کہ دیکھیں آپ نے اپنے اخلاق کیسے درست کرنا ہے, کیسے مینرز کو فالو کرنا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں آپ لوگ کہ یہ جو دیہاتی تھے, ٹھیک ہے, یہ لوگ کچھ نہیں جانتے تھے, جاہل تھے, ان کو مینرز سکھانے کی ضرورت تھی. مجھے یہ بتائیں کہ آج کا مسلمان لوٹ کے واپس اسی پستی میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ مجھے یہ بتائیں کہ آج کا مسلمان واپس وہی جو دیہاتی تھے, بدو تھے, انہی کی طرح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہم مینرز نہیں جانتے, ہم ایٹیکیٹس نہیں جانتے, ہم حجاب نہیں جانتے, ہم والدین کی عزت کرنا نہیں جانتے, ہم بزرگوں کی عزت نہیں جانتے, ہم اپنے استاد کی عزت نہیں جانتے. آپ بتائیں, استاد کی جو عزت پہلے ہوا کرتی تھی, کیا آج وہ عزت ہے؟ آج استاد کو کوئی سمجھتا ہے؟ بالکل نہیں سمجھتا. بلکہ آج کل تو والدین کو بھی کچھ نہیں سمجھا جاتا. والدین کے ساتھ بھی آج کا معاملات کیا ہیں؟ آج کے بچے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مائیں کھانا لا کے ان کے سامنے رکھتی ہیں, اور بچے بدتمیزی سے اپنی ماں کو کہہ دیتے ہیں آپ کو دکھ نہیں رہا, میں ابھی اپنے فرینڈ سے بات کر رہی تھی. یہی ہو رہا ہے نا. تو آج کا مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ ان بدوؤں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو گیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان صورتوں کو, یہ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں, قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں, احکام جو ہم پڑھ رہے ہیں, ان کو دوبارہ نکالنے کی ضرورت ہے ہمیں؟ صرف قرآن کے اندر یہ جو رکھی ہوئی ہیں نا یہ صورتیں, انہیں نکالنے کی ضرورت ہے. کس طرح سے نکالیں گے ہم انہیں؟ کس طرح سے نکالیں گے ہم؟ کس طرح سے نکال سکتے ہیں ان صورتوں کو؟ عمل سے. جی ام کلثوم, ٹھیک ہے, عمل سے نکال سکتے ہیں. جب ہم ان کے اوپر عمل کرنا سیکھیں گے, سب سے پہلے تو عمل کرنے سے پہلے انہیں پڑھیں, ان کو پڑھنا ضروری ہے. جب ہم صرف پڑھتے ہیں نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ہمیں نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہے. جب میں اس کا مطلب سمجھوں گی تبھی تو سمجھ میں آئے گا کہ اس کتاب کی ہر ایک بات ایسی ہے جس پر میں نے شک نہیں کرنا. ٹھیک ہے, پہلے سمجھیں گے پھر اس کے اوپر عمل کریں گے, سیکھیں گے پھر اس کے اوپر عمل کریں گے. ٹھیک ہے, ہم آج کل بہت زیادہ ماڈرن ہو گئے. ٹھیک ہے, ایک ماڈرن ورلڈ میں جی رہے. ٹھیک ہے, بہت اڑ رہے ہیں ہم آج کل. ٹھیک ہے, لیکن اس اونچا دکھنے کی ہوڑ میں کیا ہو رہا ہے, ہم اپنی جڑیں کھوتے جا رہے ہیں. کوئی درخت کتنا بھی خوبصورت ہو, کتنا بھی لمبا ہو, اچھا ہو, لیکن اگر اسے جڑ سے کاٹ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ سوکھ جائے گا. ٹھیک ہے, وہ گر جائے گا. وہ کبھی بھی آپ کو ایک کہتے ہیں نا خوشنما درخت نہیں دکھے گا. وہ کیوں؟ کیونکہ اس کی جڑیں کٹ گئیں. مسلمان کا کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان کی جڑیں آج کٹ رہی ہیں, ہماری جڑیں کٹ رہی ہیں. ہم نہ تو ہمسایوں کے بارے میں جانتے, آج کل تو ملٹی سٹوری بلڈنگز بن رہی ہیں. ٹھیک ہے, آسمان کو چھوتی بلڈنگز بن رہی ہیں. ہمارے گھر کے سامنے فلیٹ میں کون رہتا ہے آج کل ہمیں نہیں پتا. یہی لائف ہو رہی ہے نا, ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمارے گھر کے پاس جو انسان رہ رہا ہے, گھر تو چھوڑے ایک بلڈنگ میں ایک فلور پہ رہنے والے کا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیسا ہے.
اس میں رہتا کون ہے, اس کے بچے کتنے, ہمیں کچھ نہیں پتا. کیوں؟ کیونکہ آج کل یہی لائف بیٹر مانی جاتی ہے. اگر آپ نے کسی سے پوچھ لیا, وہ نمک مانگنا, شکر مانگنا, وہ تو کہانی ختم ہو چکی. آج تو ہمیں نکلتے ہوئے ہم یہ پوچھتے ہیں, اچھا آپ اسی بلڈنگ میں رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی بالکل. ویل آف دکھنے کے چکر میں یہ شکر نمک مانگنا تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, جبکہ سورہ معاون میں اس کا اسی نام سے پوری سورہ ہے, تو وہ تو چیز ہی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, ہم کسی اپنے پڑوسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ اگر ان کے گھر کے اندر ان کا شوہر بیمار پڑا ہے, گھر کے اندر عورت اکیلی, ہم تو جا کے کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کے گھر کا سامان کچھ منگانا ہے تو آپ ہمیں بتا دیں, ہے نا, یہ تک نہیں ہوتا. تو بس یہ زندگی ہے. تو ہمیں چاہیے, اور اگر ہم یہ کہیں نا, آپ میں سے اگر ہم کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ ہاؤ از دیٹ پاسبل, میں اکیلے کیا ہی کر لوں گی, ہے نا, میں اکیلے ہی کیا ہی کر لوں گی, میں معاشرے کو بدل تو نہیں سکتی. تو اگر ہر انسان یہی سوچے گا تو کیا ہوگا, ہر انسان اپنے گھر میں بیٹھا رہ جائے گا. لیکن اگر ہر انسان یہ سوچے کہ چلے تھوڑی سی تو میں کوشش کرتی ہوں, بوند بوند سے ساگر بھرتا ہے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کوشش کرتی ہوں میں اپنی طرف سے, میں نے کوشش کی, میں نے اپنے معاشرے میں, اپنی خاندان میں, اپنی فیملی میں سب سے اپنا جو اسمالسٹ یونٹ ہے, بیوی, بچے, شوہر, وہاں سے میں نے شروعات کی, وہاں سے تھوڑا آگے بڑھی, اس سے اور آگے بڑھی, کوشش کی. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اگر میں یہ چاہوں کہ میں ایک گروپ بنا لوں اپنی بھابھیوں کا, اپنی کزنس کا, پھر اس کے اندر ایک حدیث پوسٹ کر دوں, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے آج کے زمانے میں, بہت آسان ہے آج کے زمانے میں. ٹھیک ہے, لیکن ہوتا کیا ہے, ہوتا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اگر میں نے ایک گروپ بنایا, اس کے اندر اس طرح سے احادیث شیئر کرنا شروع کیا, لوگ کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا ہے, ٹھیک تو ہو, بخار تو نہیں چڑھ گیا تمہیں, یہی ہوتا ہے. لیکن انہیں کہنے دیں, کوشش تو کریں. ٹھیک ہے, اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم بڑی بڑی ڈگریز حاصل کرنے میں لگے, ٹھیک ہے, لیکن کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہو کیا رہا ہے, گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے, وہی جو میں نے اگزامپل دیا کہ بچیاں یونیورسٹی جا رہی ہیں, ڈگریز حاصل کر رہی ہیں, لیکن گھر میں ماں سے بات کرنے کا ادب نہیں ہے, بدتمیزی عروج پر ہے. تو غلطی کس کی ہے؟ کیا بچوں کی غلطی ہے یا ان ماں باپ کی غلطی ہے جنہوں نے تربیت دی ہی نہیں, خاص طور پہ ماں کی؟ کیونکہ زیادہ وقت ماں گزارتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ والد کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, بالکل ہے. جب شام کو والد گھر پر آتے ہیں, ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ معلوم کریں کہ ان کے گھر میں ان کی بیوی تربیت اچھے سے دے رہی ہے یا نہیں, بچے اچھے سے تربیت لے رہے ہیں یا نہیں. علم کی بات آتی ہے تو کیا کہتی ہوں میں ہمیشہ, علم تو کس کے پاس بھی تھا, علم کس کے پاس تھا, ابلیس کے پاس, ہے نا. چلیں, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں علم تو دیکھیں ابلیس کے پاس بھی تھا, لیکن اس سے ادب نہیں تھا. کس کا ادب نہیں کیا تھا اس نے, کس کا ادب نہیں کیا تھا ابلیس نے؟ اللہ تعالیٰ کا. آدم علیہ السلام کا نہیں, اللہ کا. میں نے کیوں کہا آدم علیہ السلام کا نہیں, اللہ کا؟ اس لیے کیونکہ حکم اللہ نے دیا تھا. آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے سجدہ کرو, وہ اللہ کا حکم تھا. اللہ اگر ہمیں آج بھی کہہ دیں کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو, ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم انہیں سجدہ کریں. اگر اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ نہیں کرنا, ہم نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. تو علم تو تھا ابلیس کے پاس, لیکن ادب نہیں تھا. انکار کیا, تکبر کیا, اور کیا ہو گیا, ملعون ہو گیا, ہے نا, ملعون ہو گیا, دھتکارا ہوا ہو گیا. تو انسان کے پاس اگر ادب نہیں ہے, میں کیوں اتنی باتیں کر رہی ہوں سورہ شروع کرنے سے پہلے, کیونکہ یہ ادب و آداب کی سورہ ہے. سورۃ الحجرات میں ادب و آداب بتائے گئے. اگر میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات نہیں کروں گی تو ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے. ٹھیک ہے,
تو انسان کے پاس اگر ادب نہیں ہوگا تو چاہے وہ کتنا بھی علم حاصل کر لے وہ اس کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ ایک بڑی خوبصورت ایک بات کہ اچھے اخلاق والا کم علم بہتر ہے، اچھے اخلاق والا کم علم بہتر ہے اس بہت سارے علم والے بد اخلاق آدمی سے۔ ٹھیک ہے، بہت سارا علم ہے لیکن اخلاق نہیں ہے تو وہ کوئی مطلب نہیں ہے اس کا، ڈگریز لے لی، پڑھائی کر لی، لیکن اخلاق تو سیکھے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب اخلاق سے ریلیٹڈ ایک حدیث یہاں پہ شیئر ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے 2018۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک تم میں سے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب، اب سوچیں یعنی دنیا میں بھی اس اللہ رسول اللہ کے قریب، محبوب، اور قیامت میں بھی، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم حدیث کو ایسے ہی پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں نا، بس پڑھا، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو رسول اللہ کو سب سے محبوب نہ صرف دنیا میں بلکہ قیامت میں بھی کون ہے؟ جو تمہیں بہترین اخلاق والے ہیں۔ بہترین اخلاق والے لوگ اللہ کے رسول کو کس قدر پسند ہیں دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے نفرت کا اظہار کیا ہے ان لوگوں سے جو بلا احتیاط بولنے والے ہیں، زبان دراز ہیں، تکبر کرنے والے لوگ ہیں۔ ناپسند ہے رسول اللہ کو تکبر کرنے والے زبان دراز لوگ، یعنی بد اخلاق لوگ۔ تو اخلاق ہونا کتنی خوبصورت بات ہے، با اخلاق انسان رسول اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھیں، میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ پچھلی آیت میں رسول اللہ کے بارے میں تھا، اس میں کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بے حیا اور بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ یہ بد زبان آج کی جو ینگ جنریشن ہے وہ کس قدر بد زبان ہو رہی ہے، یہ ہم اپنے آس پاس دیکھ لیں۔ اب میرا اور آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ میں اپنے گھر کو تو تربیت دوں، اپنے بچوں کو تو تربیت دوں، اپنے بچوں کو تو بتاؤں، ساتھ میں اگر جو میرے ساتھ ہیں، میری بھابھی ساتھ رہتی ہے، میری دیورانی ہے، جیٹھانی ہے، ان کے بچے ہیں، میں ان کو سمجھاؤں۔ کس کو سمجھاؤں؟ ماؤں کو۔ بچوں کو نہ سمجھائیں، ماؤں کو سمجھائیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں با اخلاق انسان سے، اور نفرت کرتے ہیں جس کا اخلاق درست نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو آج سے تربیت دینا شروع کرو تاکہ وہ ایک بہترین معاشرہ تیار کریں۔ ہم کو کیا لگتا ہے کہ نماز پڑھ لی، حج، روزہ، یہ ساری چیزیں کر لی، دین مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دین ان چیزوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ یہ جو دین ہے یہ بہت زیادہ وسیع چیز ہے۔ یہ صرف نماز پڑھنے والا آپ کہیں کہ دیندار ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری اور بھی چیزیں اس کے اندر شمار ہوتی ہیں، جس میں کسی سے آپ نے نرمی سے بات کر لی، وہ بھی دینداری ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ اخلاق نہیں ہے ان میں، یہ کسی سے اچھے سے بات کرنا نہیں جانتے، یہ لوگوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، تو پھر تو انہیں نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو یہ بات صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، نماز الگ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کی زندگی میں جتنی نماز ضروری ہے اتنے اخلاق بھی ضروری ہیں۔ یہ دونوں ایک ہی وہ کہتے ہیں نا کوئن کے ٹو سائیڈز، اس طرح سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی نماز بھی چھوڑ دو نا، پھر کیا ضرورت ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے، سکے کے دو پہلو جس کو بولتے ہیں۔ نماز پڑھنا ہے اور اپنا اخلاق بھی اسی حد تک سمجھنا ہے کہ اگر اللہ کا حکم آ گیا مطلب فرض ہو گیا۔ جہاں اللہ کے حکم کی بات آ گئی وہاں سمجھیں کہ وہ چیز فرض ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ
آپ فقہ میں نہ لے جائیں ان چیزوں کو کہ وضو میں کتنی سنت ہیں، کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، نماز میں کتنے فرائض، کتنے واجبات، کتنے سنت، ان چیزوں کو اس چیز سے الگ رکھیں. یہاں یہ سمجھ لیں اللہ کا حکم آ گیا، آپ نے اخلاق کو اپنانا ہے اپنی زندگی میں، قرآن کی آیات ہمیں یہ بتا دیتی ہیں، بس ہم نے مان لیا. ٹھیک ہے، ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ہاں نماز ایک الگ چیز ہے، اخلاق الگ چیز ہے. نہیں بھائی، ایک انسان کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں ہونا چاہیے. مکمل نہیں ہوتا دین اس کا جب تک یہ دونوں چیزیں نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو ایک بہترین مسلمان بننے کے لیے دونوں ہی چیزوں کا ہونا لازمی ہے. نماز کو اخلاق سے اور اخلاق کو نماز سے نہیں جوڑیں گے کہ بھائی یہ تو نماز پڑھتا ہے تو اس کے اخلاق کیوں نہیں ہیں اچھے، کیونکہ ہونا ہی چاہیے اچھے جو نماز پڑھنے والا ہے. مسلمان چلتا پھرتا اگزامپل ہونا چاہیے، کیونکہ غیر مسلمان قرآن نہیں پڑھتا، غیر مسلمان حدیث نہیں پڑھتا. غیر مسلمان کیا پڑھتا ہے؟ آپ کا کیریکٹر پڑھتا ہے نا. آپ کا کیریکٹر دیکھتا ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ کیسے ہو. آپ کو دیکھ کے وہ فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ ہاں مسلمان کیسا ہوتا ہے، مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. اور مجھے خود کئی نان مسلمز نے یہ کہا ہے کہ آپ کا دین تو بڑا ہی پیارا ہے، آپ لوگ تو بچوں کو بڑی اچھی تربیت دیتے ہیں، آپ لوگوں میں تو بچہ کتنا محبت سے اپنے والدین سے بات کرتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں کہتی ہوں جی بالکل ہمارا دین ایسا ہی ہے. کیسے پتا چلا؟ بچوں کو دیکھ کے، گھر کے ماحول کو دیکھ کے، ہے نا. تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو ایک مطلب ایک ایگزامپل شو کرنا ہے کہ دیکھیں مسلمان ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جو بھی کچھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ سورہ حجرات ہم شروع کر رہے ہیں نا، تو ہم جو بھی کچھ پڑھیں گے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا واقعی میں ہم ان شرائط کی پابندی کر رہے ہیں، ان احکام کو ہم فالو کرتے ہیں یا نہیں. ہماری اچھا چلیں، اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی ممالک تو ایسا ہے کہ کہیں پہ کوئی مسلم ملک ہے، کہیں پہ نہیں ہے، کہیں پہ مسلم ریاست ہے، کہیں پہ نہیں ہے، کس طرح سے پابندی کی جائے؟ چلیں ملک کو چھوڑیں، اگر مسلم ملک ہے اور یا مسلم ملک نہیں ہے تو کمیونٹی تو ہوتی ہے نا، ایک مسلم کمیونٹی تو ہوتی ہے نا ہر جگہ، اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں کہتی ہوں کمیونٹی بھی چھوڑیں، خاندان کو ہی دیکھ لیں. خاندان میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خاندان میں کتنا ان چیزوں کو اپوز کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جو رسومات ہیں وہ ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ہم اس کو کس طرح سے روکیں، پاسبل ہی نہیں ہے ہمارے لیے. پھر تو بس ہم یہ کر سکتے ہیں کمرے میں جا کے بیٹھ جائیں اور بس نہیں آواز اٹھائیں. کیوں بیٹھ جائیں؟ رسول اللہ کیا ایک کمرے میں بیٹھتے تھے؟ آواز اٹھاتے تھے. صحابہ کیا کمرے میں بیٹھتے تھے؟ آواز اٹھاتے تھے، پریشانیاں جھیلتے تھے. ٹھیک ہے، اور ہم جو بھی کچھ یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کریں گے وہ ہم نے اپنی زندگی میں انشاءاللہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو اپنی زندگی کے اندر ڈالنا ہے، اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں. تو اس سورہ کے اندر انشاءاللہ دیکھیں کیا کیا چیزیں پڑھی جائیں گی. یہاں پہ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ تمام تعلیمات اس میں دی گئی ہیں جو اہل ایمان کے شائن شان ہیں. ابتدائی 5 آیات میں وہ ادب سکھائے گئے جو اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ملحوظ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ادب اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملے میں کیسا ہونا چاہیے. پھر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کو کوئی خبر لا کے دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ فوراً سے یقین نہیں کر لینا، بلکہ اس کے بارے میں تحقیق کرنا ہے کہ یہ بات کتنی سچ ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ خبر دینے والا انسان اتنا ریلائبل نہیں ہے پھر تو بالکل نہیں سننا چاہیے. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، آپ ایک فیملی میں رہتے ہیں، آپ کی بہن آئی، ٹھیک ہے، آپ کی بھابھی آئی اور اس نے کہا کہ ارے وہ فلاں نے آپ کے بارے میں ایسا کیا، ایسا کہا، میں کل ان کے گھر گئی تھی، ارے وہ تو آپ کے بارے میں ایسا بولتی ہیں. آپ کو آیا غصہ، آپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، آپ نے سارے رشتے ختم کر لیے، اب تو میں ان کے گھر کبھی جاؤں گی ہی نہیں. ہم نے کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہم نے معلومات کرنا چاہیے تھی، ہم نے ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے. اور جبکہ آپ کو اگر معلوم ہو کہ جو آپ کے پاس آئی ہے بولنے والی، اس کا کام ہی یہ ہے جھگڑے لگانا،
تو یہاں پہ اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ معلوم کرو، ٹھیک ہے. پھر یہ بھی بتایا کہ اگر دو گروہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں تو ان کے درمیان صلح کروانا. اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم آج کے معاشرے میں کیا ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں؟ دو لوگوں میں لڑائی ہوتی ہے، ہم صلح کرواتے ہیں؟ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہمیں مزہ لینا ہوتا ہے. اگر ہم ان میں صلح کروا دیں گے تو ہمیں گوسپ کہاں سے ملے گا؟ ہم کہتے ہیں چھوڑو. یہی ہوتا ہے نا. اب بتائیے ہم کون سی چیز ہے کہ افشا کہہ رہی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. صلح کروانے کی نہ ہو ایک الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو صلح کروانا چاہیے ان کے درمیان، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر مسلمانوں کو کچھ برائیاں ہیں جن سے بچنے کی تاکید دی گئی، جیسے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایک دوسرے پہ لعن طعن کیا جاتا ہے، تانا دیا جاتا ہے، کامنٹس کیے جاتے ہیں نا، برے نام رکھے جاتے ہیں. کسی کو کہا جاتا ہے ارے وہ موٹی ہے، کسی کو کہا جاتا ہے ارے وہ کالی. اس طرح کے الفاظ آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو دیے جاتے ہیں. خاندانوں میں بڑا ہوتا ہے، جو کلوز ہوتے ہیں نا، ارے وہ ایسا کہہ رہا، وہ آنکھوں سے بڑے اشارے کر کے بولا جاتا ہے، برے برے ان کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، ہے نا. بدگمانیاں کی جاتی ہیں، دوسروں کے حالات کی کھوج بھی ان کی جاتی ہے. دیکھا جاتا ہے کہ دیکھیں تو وہ کرتے کیا ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے. تو غیبت کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اچھا یہاں اس پیج پر یہ چیزیں، ٹھیک ہے. ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، طعن کرنا، برے نام رکھنا، بدگمانی کرنا، حالات کی کھوج بین کرنا، برائیاں کرنا. اور اسی میں ہے کہ غیبت ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم پڑھیں گے اس کے اندر انشاءاللہ. اس میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ جو قومیں ہوتی ہیں، قبیلے ہوتے ہیں، خاندان ہوتے ہیں، ان میں اگر آپ فخر و غرور کرتے ہو، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہو، تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ دنیا میں دنیا ظلم سے بھر جاتی ہے ان تمام چیزوں سے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اور بہت امپورٹنٹ بات اس کے اندر ہے، تو ساری ہی باتیں خیر امپورٹنٹ ہیں، لیکن اس میں اسلام اور ایمان کا فرق بہت واضح کیا گیا. ہم جب بھی اسلام اور ایمان کا فرق بتاتے ہیں سورہ حجرات کو ہم ضرور مینشن کرتے ہیں. آخری آیات جو ہم پڑھیں گے اس میں بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اسلام اور ایمان ایک چیز نہیں ہے، مسلمان اور مومن ایک نہیں ہوتا. مسلمان ایک الگ لیول ہے اور مومن ہونا ایک الگ لیول ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو آپ مسلمان ہو، لیکن اگر آپ کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے تو آپ مومن نہیں ہو، ٹھیک ہے. سچے دل سے اللہ کی فرما برداری کرنا، فرما بردار ہو کے رہنا، اطاعت کرنا، ٹھیک ہے. کہ اگر اللہ کے راستے میں مجھے اپنی جان بھی دینا پڑے، اپنا مال بھی دینا پڑے، تو میں خوشی خوشی دے دوں گا. حقیقی مومن وہی ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں، محض زبان سے کہتے ہیں کہ بھائی میں نے کلمہ شہادت پڑھا، وہ اسلام کا اقرار کرتے ہیں، وہ اسلام قبول کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ مسلمان ہو سکتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتے. یہ بہت بہت امپورٹنٹ ایک بات ہے کہ اسلام اور ایمان. اور انشاءاللہ اس سورہ کے اینڈ ہوتے ہوتے تک انشاءاللہ ہم بہت بہترین طریقے سے یہ سمجھ جائیں گے کہ اسلام اور ایمان میں کتنا زیادہ فرق ہے. تو یہ تمام باتیں ہم نے دیکھی اس سورہ کے شروع ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا کہ یہ جو پوری سورہ ہے اس کے اندر ادب و آداب بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ یہاں پہ آپ کو دیکھیں مینشن بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پورے ادب و آداب ہیں جن کو انشاءاللہ ہم بہترین انداز میں سیکھیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ چیز کہ اسلام اور ایمان دو الگ الگ چیز ہیں. آپ کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ آپ مومن ہیں یا آپ مسلمان ہیں؟ اور اگر آپ ابھی تک مسلمان ہیں، مومن ہوئے نہیں ہیں، تو بھیا ایک سٹیپ آگے اٹھو، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ جب روز قیامت آپ کی جب حاضری لگے گی نا، اور وہاں پہ آپ کا سارا حساب کتاب کیا جائے گا، پھر وہ کیا معاملات ہوں گے واللہ عالم، ٹھیک ہے. ہمیں نہیں معلوم ہمارا کیا حساب ہوگا.
ٹھیک ہے، مسلمان ہونے کی طرز پہ ہمیں کیا ہمارے ساتھ معاملات ہوں گے، اور ایک مومن ہونے کی طرز پہ ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوں گے. ٹھیک ہے، جیسے ہم دنیا میں چاہتے ہیں نا ہر چیز بیسٹ چاہتے ہیں. جب ہم مارکیٹ جاتے ہیں، جب ہمیں کپڑا دکھایا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اس سے اچھا والا نہیں ہے آپ کے پاس، ہے نا. جب ہم مسالے خریدتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ارے اس میں خوشبو کم آ رہی ہے، اس سے اچھی والی آپ کے پاس کوئی بھی چیز لے لیں، اس سے اچھی والی آپ کے پاس نہیں ہے وہ چیز جس میں خوشبو بہت اچھی آتی ہے. پرفیوم لینے جاتے ہیں، ارے یہ تو بہت ہلکا ہے پرفیوم، بہت اچھا والا دکھاؤ. ہر چیز میں ہم خالص مانگتے ہیں. دودھ ملاوٹی ہے، یہ دودھ اچھا نہیں ہے بھیا، کتنا پانی ملاتے ہو، خالص دودھ لے کر آؤ. کون سی ایگزامپلز دوں آپ کو. ہر چیز میں ہم خالص مانگتے ہیں. لیکن جہاں بات مسلمان ہونے کی اور مومن ہونے کی، ہم مسلمان ہو کر ہی مطمئن ہیں، خوش ہیں. یہاں ہم پیورٹی نہیں مانگتے، یہاں ہم خالص ہونے کی باتیں نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جتنا ہے جتنا مل رہا ہے اٹس اوکے، خوش ہیں ہم. کیوں بھائی، یہاں کیوں خوش ہو؟ اب جیسے میں ایک ایگزامپل دوں آپ کو، آپ لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے، آپ لوگ دیکھتے ہوئے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہم ایک بات کریں، آپ کوئی اکیڈمی جوائن کرتے ہو. ٹھیک ہے، اب اس اکیڈمی کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں الحمدللہ دی جا رہی ہیں. آپ کو تجوید بھی دی جا رہی ہے، آپ کو تفسیر بھی دی جا رہی ہے، آپ کو فقہ بھی دیا جا رہا ہے، آپ کو گرامر بھی دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ بولو کہ نہیں میں صرف تجوید پڑھ کے آئے مول ہو کے، یا گرامر پڑھ کے آئے مول ہو کے، یا صرف تفسیر پڑھ کے آئے مول ہو کے، یا صرف فقہ پڑھ کے میں آل ہو کے، میں اتنا سارا نہیں، ناٹ پاسبل فار می. اب میرے بس کی کہاں. لیکن جو ہسبینڈ نے بول دیا کہ گھر پہ مہمان آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ مائکے سے آنے والے ہیں، کتنے لوگ آ رہے ہیں، 20-25 لوگ آ رہے ہوں گے، آپ لگیں کھانا بنانے میں. آپ نے کہا نہیں، ایک دو سے آئٹم سے بات تو نہیں بنے گی، میرے تو بھائی بھابھی آ رہے ہیں. آپ کیا کریں گی؟ آپ کیا کریں گی؟ آپ کا مینیو کیا ہوگا؟ آپ لگیں گی بس بنانے میں، 2 دن سے 3 دن سے آپ لگیں گی، ہے نا. لیکن جہاں بات آتی ہے کہ بھائی 2 سے 3 چیزیں آپ لوگ پڑھ لیں تاکہ آپ اس کلام کو سمجھ جائیں گی جو اللہ کا کلام ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بالکل کہتے ہیں نہیں بھائی، ناٹ پاسبل. اب کہاں عمر بچی ہے، اب تو عمر ہی ختم ہو گئی، اس میں آپ کی عمر ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے، چاہے وہ پڑھنے کے لحاظ سے ہو، چاہے اسے اینالائز کرنے کے حساب سے ہو، چاہے وہ ہر لحاظ سے ہمیں دین کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، چلیں پھر انشاءاللہ شروع کریں. چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ سورہ شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنو. اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ ایمان والوں سے. اب اپنے آپ کو پوچھئے میں ایمان والی ہوں یا نہیں. اگر تو میں ایمان والی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے، مجھے یہ احکام سننا ہے. لیکن اگر میں ایمان والی نہیں ہوں تو لیٹ اٹ بی، چھوڑ دیں پھر. سب سے پہلا تو سوال مجھے اپنے آپ سے یہی کرنا ہے، میں ایمان والی ہوں یا نہیں ہوں. میں اگر ایمان والی ہوں تو پھر میں اس سورہ کو پڑھوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ شروع ہی اس سے کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں، مومنین سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں. اب میں اپنے آپ سے پوچھوں، کیا میں مومن ہوں؟ میں مومن کی کیٹیگری میں آتی ہوں یا نہیں آتی؟ میں اگر مومن کی کیٹیگری میں نہیں آتی تو یہ سارے یہاں پہ فعل امر، فعل نہی کسی مطلب کے ہی نہیں ہے میرے لیے. مجھے کیا کرنا ہے ان سے؟ مجھے اللہ کے احکام جان کے کیا کرنا ہے؟ میں تو فالو ہی نہیں کرتی معاذ اللہ. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا سوال کہ کیا میں مومن ہوں یا نہیں. اگر تو میں مومن ہوں تو پھر میں آگے بڑھتی ہوں، آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تقدمو. لا فعل نہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ کیا نہیں کرنا. اتنا تو بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا نا کہ لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے. اور اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لائے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈونٹ ڈو دس، یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دس. ٹھیک ہے، جب ہم بچے کو کہتے ہیں نا نو، بچہ وہیں رک جاتا ہے،
बच्चा आपकी स्लिपर उठा रहा हो या नीचे से कोई गंदगी उठा रहा हो, कुछ ऐसा गलत काम कर रहा हो और आपने बच्चे को आंख दिखा के कह दिया नो, बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा उससे। तो यहाँ भी अल्लाह का ये जो ला है ना, ये होता है नो, नहीं करना, बस वहीं रुक जाओ, अब नहीं, आगे कुछ नहीं। ठीक है, आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है, तुक़द्दिमू, दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाली बात कर रही हूँ इसकी। ठीक है, तुक़द्दिमू, ये तुक़द्दिमू, ये देखें यहाँ पे, ये हम लोगों ने आप लोगों ने अभी फेल में पढ़ा होगा ना, ये यहाँ पे ऊना होना चाहिए था, है ना, लेकिन ला की वजह से क्या हुआ, ये नून ड्रॉप हो गया। और इसमें क्या है, ये है कद्दम युकद्दिमु तकदीमन, जिसका मतलब क्या होता है, आगे भेजना। ठीक है, आगे मत भेजो, आगे मत बढ़ो। ठीक है, तो अल्लाह ताला कह रहा है आगे मत बढ़ो, किसके आगे मत बढ़ो। अच्छा, वो भी देख लेते हैं किसके आगे नहीं बढ़ना। बैना, बैना क्या होता है, बैना सामने के लिए इस्तेमाल होता है ना, बैना। और एक सेकंड मैं आयत निकालूं अपने पास, मेरे पास से मिस हो गई। जी, जी, बैना होता है, बैना किसको बोलते हैं, दरमियान, है ना। तो और जब यहाँ पे आया यदई, यदई क्या होता है, यद किसको कहते हैं, यद कहते हैं हाथ को। ठीक है, और दो हाथों को क्या कहते हैं, यदानी और यदैनी। पढ़ा है ना सबने, अभी तो नए बच्चों ने भी पढ़ लिया ये वाली बात, यदानी यदैनी। ठीक है, यदैनी। तो अब ये यदैनी था, लेकिन वो रूल्स जो बच्चे जानते हैं उन्हें मालूम होगा कि यहाँ पे मुदाफ में ये नून जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है। जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा वो इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। तो क्या बचा यहाँ पे, या दाल या, और यही देखें यहाँ पर आया है या दाल या। तो हाथों के जो दरमियान है, हाथों के दरमियान कहा जाता है सामने का हिस्सा। ठीक है, तो सामने जो चीज होती है वो क्या होती है, आगे ही होती है ना। तो बैना यदाई, और यहाँ पे अल्लाही, यानी अल्लाह के आगे मत बढ़ो। पहले तो अल्लाह ताला ने कहा मत बढ़ो आगे, अब कहाँ मत बढ़ो, अल्लाह के हाथों से आगे, मतलब हाथों के दरमियान क्या चीज होती है, यानी सामने, यानी आगे, यानी अल्लाह के आगे ना जाओ, अल्लाह से आगे ना बढ़ो, व रसूली, और उसके रसूल के। तो अल्लाह ताला ने यहाँ क्या कह दिया कि देखो आगे मत बढ़ो, आगे नहीं बढ़ना तुमको, किससे, ना तो अल्लाह से और ना ही अल्लाह के रसूल के। ठीक है, उसके बाद अल्लाह ताला, ये तो एक चीज हो गई, ये पूरी एक चीज हो गई। ठीक है, कि अपने आप को आगे ना बढ़ाओ, ना तो अल्लाह के और ना ही अल्लाह के रसूल के। अच्छा, यहाँ पर इसी में आपको एक बात बता देती हूँ कि यहाँ पे ये वाला जो फेल है ना, तो कद्दिमू, ठीक है, कद्दमा युकद्दिमू, ये ऐसा फेल है, जिन बच्चियों ने मफऊल पढ़ा है उनको ये मालूम होगा, इसमें एक मफूल की रिक्वायरमेंट होती है। जिन्होंने मफूल नहीं भी पढ़ा उनको मैं ये बता दूं कि जो भी कोई एक फेल होता है ना, कि मत आगे बढ़ो, तो अब इसमें सवाल आप करेंगे किस, मतलब किस चीज में आगे नहीं बढ़ना। अल्लाह से आगे नहीं बढ़ना, रसूल से आगे नहीं बढ़ना तो ठीक है, पर किस चीज में आगे नहीं बढ़ना, ये तो समझ में नहीं आया आयत को पढ़ के। तो अब वो किस चीज से आगे नहीं बढ़ना, वो इंशाल्लाह हम तफसीर में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम देखेंगे किस चीज से नहीं पढ़ना। अच्छा, जो बच्चियां आगे पढ़ चुकी हैं या जो ग्रामर जानती हैं, मैं उनको ये बता दूं कि यहाँ पे मफूल जो है वो हिडन है, मफूल नजर नहीं आ रहा, और उसी मफूल को इंशाल्लाह हम पूरा एनालाइज करेंगे कि किस चीज से आगे नहीं बढ़ना। जिसको ग्रामर अभी तक नहीं आती है, बिल्कुल नहीं उलझना कि हमने तो फेल पढ़ा ही नहीं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी ना समझे, सिर्फ इतना समझे कि यहाँ पे कहा गया आगे नहीं बढ़ना,
کس چیز میں آگے نہیں بڑھنا انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے. یہ جو گرامر نہیں سمجھتے ان کے لیے بتا دیا, جو سمجھتے ہیں ان کے لیے بتا دیا کہ مفعول ہے جو کہ یہاں پہ ہڈن ہے, دکھ نہیں رہا, اس مفعول کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. دونوں طریقے سے میں نے بتا دیا. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا. اب یہ وَاتَّقُوا کیا ہے؟ یہاں پہ یہ فعل نہیں تھا, یہ فعل امر ہے. ٹھیک ہے, یہ فعل امر ہے. فعل امر کیا ہوتا ہے؟ کمانڈ. ٹھیک ہے, حکم دینا. ایک تو کہہ دیا نو, نہیں کرنا, اور یہاں کرنا ہے, یہاں کہا کرنا ہے, یعنی کرنا ہی ہے. یو ہیو ٹو ڈو دس. فعل امر کیا ہوتا ہے؟ کرو. ٹھیک ہے, اس میں کوئی مطلب ایسا نہیں ہے, ڈاؤٹ فل نہیں ہے کریں نہیں کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا, کرو. کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. ٹھیک ہے, کس چیز سے بچنا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے. ٹھیک ہے, ڈرنا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے, اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے. دیکھیں یہاں پہ آیا نا اللہ, کس چیز سے بچنا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے. ان اللہ سمیع علیم. ان بے شک اللہ سمیع ہے, علیم بھی ہے. یہ جو اللہ کی جو نام ہوتے ہیں نا, یہ صفات والے نام, صفاتی نام ہوتے ہیں, ان کو دیکھیں آپ, یہ بہت زیادہ اسی پیٹرن میں ہوتے ہیں. سمیع, علیم, کبیر, قدیر. یہ فعیل ان کے وزن پہ ہوتا ہے نا, فعیل. اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ. رحیم, یہ بھی فعیل ان کے وزن پر ہے. تو سمیع, علیم, قدیر, فعیل, رحیم, جتنے بھی آپ کو نظر آتے ہیں نا, یہ کیا ہوتے ہیں؟ ان میں مبالغہ ہوتا ہے, یعنی بہت زیادہ. آپ دیکھیں اس کے ترجمے میں بھی لکھا ہے خوب. میں نے بہت زیادہ اس کو ایسا کر دیا کہ جی. تو سمیع یعنی بہت زیادہ. آپ دیکھیں یہاں لکھا بھی ہے خوب سننے والا, علیم خوب جاننے والا. اب یہ خوب کہاں سے آیا؟ اس کے پیٹرن سے. قرآن کے اندر پیٹرن ہوتے ہیں جو کہ انشاءاللہ گرامر میں آپ لوگ سیکھتے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ ندا لگا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آواز دے کے کہہ رہے ہیں سن لو. سن رہے ہو یا نہیں؟ ٹھیک ہے, جیسے ہم کسی کو آواز لگاتے ہیں نا اپنے بچے کو, کہ ہم اس کو آواز دے کے بلاتے ہیں تو بچہ فوراً آ جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پہ آواز دے رہے ہیں ہم کو کہ ایمان والوں سنو. سن رہے ہو یا نہیں تم لوگ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تقدمو, تم سب آگے مت بڑھو, بین یدی اللہ و رسولی, نہ تو اللہ کے آگے بڑھنا ہے نہ اس کے رسول کے آگے بڑھنا ہے. اور ڈرنا ہے کس سے؟ اللہ سے. کیوں کرنا ہے یہ سب؟ کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. ٹھیک ہے, آیت سمجھ میں آ گئی سب کو؟ اب انشاءاللہ ہم اس چیز کو اچھے سے سمجھیں گے. تو اب یہ بتائیں کہ کیا ہم فزیکلی اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے جا سکتے ہیں؟ پاسبل ہے؟ نہیں جا سکتے, پاسبل ہی نہیں ہے نا. سوچ بھی نہیں سکتے اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے کیسے جا سکتے ہیں, پاسبل ہی نہیں ہے. تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ کہ ان کی اتباع کرنا, ان کی بات کو ماننا, ٹھیک ہے, اپنی نہ چلانا, اپنے نفس کو آگے نہ رکھنا, اپنی خواہشات کو پیچھے کرنا, اور اللہ کے رسول کی بات کو آگے رکھنا, اللہ کی بات کو فالو کرنا. ٹھیک ہے, اللہ کی بات کو, رسول کی بات کو مقدم سمجھنا, یہ ہوتا ہے اللہ کی بات کو ماننا. اللہ کی بات سے آگے نہ جانا, رسول اللہ کی بات سے آگے نہ جانا, یعنی ہر ایک بات پہ لبیک کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا, بس سر خم تسلیم کر لیا, مجھے آگے کچھ سوچنا ہی نہیں ہے, میں نے کیا کہا میں نے کیا نہیں, کچھ نہیں, بس میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ نے کہہ دیا, رسول اللہ نے کر کے دکھا دیا, بس سٹیمپ لگ گیا. ہارڈلی میٹرز دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, قیامت تک کے لیے وہ چیز ہو گئی. ٹھیک ہے, ہم حدیث پڑھتے ہیں, حدیث پڑھ کر ہم یہ کہتے ہیں
کہ यार इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। कहते हैं अच्छे पढ़े लिखे लोग कहते हैं इसके पीछे का लॉजिक नहीं सब। वेरी गुड सदक, समिअना व अताअना, जो हम अभी सूरह नूर में पढ़कर आए है ना। तो हम हदीस पढ़कर कहें कि अच्छा इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, क्या रीजन है, क्यों ऐसा करना है, तो क्या हमारे लिए ये काफी नहीं है कि रसूलुल्लाह ने वो चीज करके दिखाई और हमें बता दिया? क्या इतना हमारे लिए काफी ना था जो हम उसमें बहुत सारे लॉजिक्स ढूंढने लगते हैं? और देखिए अल्लाह ताला ने अपने साथ किसी को शरीक नहीं किया। क्या अल्लाह ताला ने अपने साथ किसी को शरीक किया है? क्या रसूलुल्लाह को अल्लाह ने अपने साथ शरीक किया है? नहीं किया। इबादत में नहीं किया, लेकिन किस चीज में शरीक किया है? इताअत में। और देखें इस आयत में भी अल्लाह ताला ने शरीक किया है। किस तरीके से? कि मेरी बात के आगे मत जाओ और ना ही रसूल की बात के आगे जाओ। ठीक है, इबादत में नहीं किया। ये बात याद रखें, अगर इबादत में आप रसूल अल्लाह को उस दर्जे तक ले जाएंगे जहां पे अल्लाह ताला है तो वो क्या हो जाएगा? शिर्क हो जाएगा। वहां तक नहीं लेके जाना। हम जब पढ़ते हैं कुछ भी, कोई सा भी कलमा हम पढ़े तो हम क्या कहते हैं? रसूल अल्लाह कौन है? अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के बंदे हैं। ठीक है, अल्लाह के बंदे लफ्ज आता है कि अल्लाह के बंदे हैं, और यहीं पे फुल स्टॉप लग जाता है कि वो उतना ही करते थे जितना उनको अल्लाह की तरफ से हुक्म होता था। अल्लाह से आगे मत बढ़ो, अल्लाह के तमाम अहकाम को फॉलो करो। अल्लाह से आगे ना बढ़ना। अभी रसूल अल्लाह की बात तो करेंगे हम, क्योंकि रसूल अल्लाह की बात तो हम 5वीं आयत तक करते ही रहेंगे। अल्लाह से आगे ना बढ़ने का क्या मतलब है? अल्लाह की बात से आगे ना बढ़ने का क्या मतलब है? अल्लाह ने जो अहकाम बताए हैं उनको फॉलो करना। ठीक है, हर बात को सरेखम तस्लीम करना, और तकवा। ठीक है, अल्लाह से डरना, शिर्क नहीं करना, अल्लाह का शुक्र गुजार होना। ठीक है जी, बिल्कुल। जितना आप लोग बता रहे हैं कि अपने फैसले अल्लाह के खिलाफ नहीं करना, अल्लाह ने जो शरीयत हमारे लिए बना दी है वो उसके आगे नहीं बढ़ना, अल्लाह से डरना, ये सारी चीजें क्या हैं? अल्लाह के अदब में आती हैं, अल्लाह से आगे नहीं बढ़ने में आती हैं, कि अल्लाह से आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, तो सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। अल्लाह के अहकाम को फॉलो करना, अल्लाह की बात पे सरेखम तस्लीम करना, तकवा इख्तियार करना, अल्लाह से डरना, शिर्क नहीं करना, शुक्र गुजार होना, ये तमाम चीजें आ जाती हैं अल्लाह के अदब में। अब ये जो दीन है ये मुकम्मल हो चुका, ये सब मानते हैं इस बात को, या किसी को शक है? माज़अल्लाह, ये सब मानते हैं कि दीन मुकम्मल हो चुका। चले माशाल्लाह, ये सबका सबका अकीदा है ना इस पर कि दीन हमारा मुकम्मल हो गया। अब दीन जब मुकम्मल होता है तो उसके अंदर क्या चीजें होती हैं? एक कुरान और दूसरी एक कुरान और दूसरी हदीस। ठीक है, जब कुरान और हदीस को, सुन्नत को, रसूल अल्लाह की, आप दोनों का को जब ब्लेंड करोगे ना तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो है हमारा दीन। जब कुरान की बात और रसूल अल्लाह की बात, अल्लाह की बात और रसूल अल्लाह की बात अलग नहीं है। ठीक है, कुरान और हदीस हम अलग करते हैं, वही के तौर पे हम करते हैं, तिलावत के तौर पे करते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो जो कुरान है वो भी अल्लाह की बात है और हदीस भी अल्लाह की ही बात है। ठीक है, वो वही का तरीका अलग, तिलावत का तरीका अलग, वो अलग है। लेकिन अगर मैं कहूँ अल्लाह की बात तो कुरान और हदीस दोनों ही अल्लाह की बात है। रसूल अल्लाह कभी कोई बात अपनी तरफ से नहीं कहते थे, वो सिर्फ वही कहते थे जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें आकर बता दिया करते थे। हाँ, अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये कुरान में लिखो, वो बात कुरान में लिख दी जाती थी। अगर कह दिया जाता था ये हदीस की बात है तो वो हदीस तक महदूद हो जाती थी। ठीक है, और जब बात आ गई है कि ये अल्लाह की बात है तो उसके अंदर दूसरा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। मेरी सोच, मेरी ख्वाहिशात, मेरी मर्जी, मेरा माइंडसेट, आज का ट्रेंड, आज का कल्चर, साइंटिफिक रिसर्च, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़ी बड़ी खोजें, ये तमाम चीजें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बढ़कर हो ही नहीं सकती। क्या वालदेन, क्या शोहर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से माशाअल्लाह बढ़कर है?
کیا کوئی ایسا مانتا ہے کہ شوہر کی اطاعت ہمارے اوپر لازم ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر؟ تو یہ مانتا ہے آپ میں سے یہ بات؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہی لوگوں میں سے، آپ لوگوں سے مراد مطلب ہماری جو مسلم خواتین ہیں ان میں سے، یہ سوال کیوں کرتے ہیں کہ میرا شوہر کہتا ہے کہ میں آئی براؤز بنواؤں تو مجھے اس کی اطاعت میرے اوپر لازم ہے؟ کیا یہ سوال آپ لوگوں نے سنا ہے؟ یہ سوال آپ لوگوں نے سنا ہے کہ میرا شوہر چاہتا ہے کہ میں حجاب نہ کروں تو میرے اوپر اس کی اطاعت لازم ہے؟ تو کیا شوہر رسول اللہ سے بڑھ کر ہے معاذ اللہ؟ کیا بڑھ کر ہو گیا معاذ اللہ؟ تو پھر یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا، یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے کہ میرا شوہر چاہتا ہے میں ایسا کروں؟ ہاں، اگر وہ نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت میں اگر شوہر آپ کو اجازت نہ دے تو آپ روزے نہ رکھو، شوہر آپ کو نفل نماز پڑھنے سے منع کرے آپ نہ پڑھو، شوہر گھر میں آیا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے سامنے رہو تو آپ نفل نماز کو چھوڑ دو گی، ہے نا؟ لیکن جہاں پہ رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے اس عورت کے اوپر جو اپنے آئی براؤز کے بال بنواتی ہے، لعنت فرمائی ہے اس عورت کے اوپر، اور بڑی ہی خوبصورتی سے عورتیں سوال کرتی ہیں جی صاحب میرے شوہر کو پسند ہے، شوہر کو آپ کی آئی براؤز ہی دیکھنا ہے، شوہر کو کچھ اور نہیں ملا دیکھنے کو، آئی براؤز ہی دیکھنا ہے آپ کی؟ کیا مطلب، کیا لاجک لگاتے ہیں؟ حجاب، میرے شوہر کو حجاب پسند نہیں ہے مگر اللہ کو تو ہے پسند، اب ڈیسائیڈ کر لیں، ایک طرف اللہ ہے اور معاذ اللہ معاذ اللہ دوسری طرف آپ نے شوہر کو لا کے رکھ دیا، کیسے لا کے کھڑا کر سکتے ہیں؟ اپر لپس بنا سکتے ہیں کیا؟ خوبصورتی کے لیے تو نہ بنائیں، لیکن اگر آپ کے بال ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بہت زیادہ بال ہیں، آپ اچھے نہیں لگیں گے تو بالکل بنا لیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے آئی براؤز کا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آئی براؤز کے لیے منع کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ اچھا، ٹائم ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بہت کچھ رہتا ہے، ابھی تو بہت کچھ رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر میں جلدی بھی کرنا چاہوں تو بھی 10 منٹ کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ میری یہ آیت جو ہے وہ مکمل ہو پائے گی، بہت کچھ ہے، کیونکہ مجھے رسول اللہ سے آگے بڑھنے پر تو بہت کچھ ہے جو آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئی براؤز کے سینٹر کے بال بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ دیکھیں، اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو نیچرل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو نیچرل نہیں ہے، کوئی بیماری میں آتی ہے، کسی کے بال اتنے اس طرح سے ہیں جو وہ بڑی عجیب سی لگ رہی ہے، خوفناک لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ یہ جو حکم ہوتے ہیں نا، یہ جو خوبصورت آئی براؤز بناتے ہیں اس میں کہتے ہیں شیپ دے دو، اٹھی ہوئی ہونا چاہیے، کھڑی ہونا چاہیے، اور ہر ہفتے جا کے آئی براؤز بنوا رہے ہیں، اسے سختی سے منع کیا گیا۔ اب کسی کے چن پر بال ہیں، کسی کے اپر لپس پہ بہت زیادہ بال ہیں، کوئی آئی براؤز اس کی ایسی ہیں کہ دونوں جڑ گئی ہیں، یا بڑی عجیب سا اس کا وہ ہو گیا، چہرہ نظر آنے لگا، تو یہ ساری چیزیں بیماری میں آ جاتی ہیں، ہارمونل امبیلنس میں آ جاتی ہیں، اور بیماری کے لیے ہر چیز کرنا جائز ہے۔ دیکھیں، میں کسی چیز پہ فتویٰ نہیں دے سکتی، میں مفتی نہیں ہوں، لیکن میں اس کی جڑ بتا سکتی ہوں کہ اس جڑ کو سمجھ لو، پھر وہ سوال ہی نہیں کرو گے۔ وہ جڑ سمجھ لو کہ اگر آپ کو ہارمونل امبیلنس ہے جس کی وجہ سے آپ کے چہرے کے اوپر اتنے انوانٹیڈ بال آ گئے ہیں کہ آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں آپ کو شرمندگی محسوس ہوگی، آپ کا چہرہ عجیب لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ان بالوں کو آپ ہٹا لیں گے، کیونکہ وہ نارمل نہیں ہے آپ کے، وہ بیماری کے تحت آتے ہیں۔ اسی طرح سے لوگ کہتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ہمارا سطر نظر آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی آپ نے سب سے پہلے تو کسی لیڈی ڈاکٹر کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، جیسے عورت کے آگے بھی عورت کو اپنا سطر چھپانا ہے، پھر کیا کریں؟ کیا دکھائیں گے نہیں ڈاکٹر کو؟ ڈیلیوری ہوتی ہے تو کیا عورت جاتی نہیں ہے ہاسپٹل میں، ایڈمٹ نہیں ہوتی ہے نا؟ تو وہاں پہ کون سا لاجک لگتا ہے کہ آپ نے اپنے علاج کے لیے تو کرنا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہم نے وہاں پہ دیکھ لینا ہے کہ یہ چیز ہمارے فیشن سے متاثر ہو رہی ہے، ہم فیشنیبل بننا چاہ رہے ہیں، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یا ہمیں مجبوری ہے کیونکہ ہمارے اندر کوئی بیماری ہے، ٹھیک ہے؟
تو ان سارے چیزوں میں لاجکس دیکھا کریں. جب لاجک سمجھ میں آ جاتا ہے تو انشاءاللہ عمل کرنا بھی جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم اسی آیت کو اگلے ہفتے کنٹینیو کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.